آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے بالکل شروع کے دنوں کی، وہ وقت جب ایک نئے عقیدے کو اپنانے کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ لیکن پہلے ایک سوال، آخر وہ کون سا عقیدہ ہو سکتا ہے جس کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں انسانی عزم اور یقین کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ تو چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں، 7ویں صدی کا مکہ۔ اسلام کا پیغام ابھی عام نہیں ہوا تھا، لیکن پردے کے پیچھے ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ سب کچھ خاموشی سے شروع ہوا۔ 40 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نے غار حرا کی تنہائی میں غور و فکر شروع کیا، اور وہیں پہلی وحی نازل ہوئی۔ شروع میں یہ پیغام صرف چند قریبی لوگوں تک ہی رہا، جیسے آپ کی اہلیہ خدیجہ، دوست ابو بکر، کزن علی اور زید۔ 3 سال تک یہ دعوت خفیہ طور پر دی جاتی رہی، پھر چوتھے سال اسے سب کے سامنے لانے کا حکم آیا۔ سوچئے، ایک پیغام جو اب تک بند دروازوں کے پیچھے تھا، اب مکہ کے بازار میں سب کے سامنے آ گیا، اور بس یہیں سے اصل امتحان شروع ہوا، ٹکراؤ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اس اعلان کا رد عمل کیا تھا؟ یہاں ہم دیکھیں گے اس قیمت کو جو ان نئے مسلمانوں کو ادا کرنی پڑی۔ قریش کی طرف سے ملنے والا رد عمل انتہائی شدید اور تشدد سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کا جواب فوری اور بے رحم تھا۔ یہ صرف مخالفت نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک منظم مہم تھی، اس نئے عقیدے کو کچلنے کی۔ لوگوں کو سرعام ذلیل کیا جاتا، انہیں مارا پیٹا جاتا، اور سب سے زیادہ نشانہ بنائے گئے کمزور لوگ، غلام۔ ان پر ایسے ظلم کیے گئے جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ ان کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، انہیں بھوکا رکھا گیا، موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اس ظلم و ستم کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک بلال ابن رباح ہیں، ایک حبشی غلام جن کی کہانی انسانی برداشت کی ایک ایسی داستان ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ تصور کیجئے، ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹاتا، پھر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس شدید اذیت میں بھی بلال کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد، احد، یعنی خدا ایک ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ جسم کی تکلیف ان کے روحانی یقین کو توڑ نہیں سکتی۔ اب ایک اور دل ہلا دینے والی کہانی سمیہ اور ان کے خاندان کی، جنہوں نے اپنے عقیدے کے لیے ایسے ظلم سہے جن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سمیہ بنت خبات کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید تھیں۔ انہیں ابو جہل نے بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس طرح وہ ایمان کی خاطر جان قربان کرنے والی پہلی انسان بن گئیں۔ جب پیغمبر اسلام ان کے خاندان کے پاس سے گزرے اور انہیں اس تکلیف میں دیکھا تو آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، صبر کرو اے یاسر کے گھر والو، تمہاری منزل جنت ہے۔ یہ الفاظ اس روحانی وعدے کی یاد دلاتے تھے جس نے انہیں سب کچھ سہنے کی ہمت دی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے شدید ظلم کے باوجود یہ شروع کے مسلمان اپنے دین پر قائم کیوں رہے؟ آخر ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ ان کی استقامت کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے تو ایک خدا پر ان کا پختہ سچا ایمان، دوسرا پیغمبر اسلام کی شخصیت جس پر انہیں پورا اعتماد تھا، پھر آخرت پر یقین کہ یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیات جو انہیں تسلی دیتی تھیں اور یہ امید دلاتی تھیں کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہوگی۔ یہی چیزیں ان کی ہمت کا ذریعہ تھیں۔ تو اب ہم اس داستان کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا تو ایک اہم فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیے، جب اپنا وطن ہی محفوظ نہ رہے تو پناہ کہیں اور ہی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا تو اپنے دین اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ایک طرف تھا مکہ جہاں ظلم تھا، عقیدے کی آزادی نہیں تھی اور ہر وقت موت کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف ایک امید کی کرن تھی، حبشہ یعنی آج کا ایتھیوپیا۔ وہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی جو پناہ دینے کے لیے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی ہجرت کے لیے اسی جگہ کو چنا گیا۔ پناہ کی تلاش میں اس خطرناک سفر پر نکلنے والا پہلا گروپ چھوٹا سا تھا، صرف 15 لوگ، 11 مرد اور 4 خواتین۔ لیکن یہ چھوٹا سا قافلہ ایک بہت بڑے سفر کا آغاز تھا۔ جب قریش نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے اپنا ایک وفد حبشہ بھیجا تو بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے ان کا موقف پوچھا۔
قرآن کی تلاوت سننے کے بعد اس نے وہ تاریخی جملہ کہا اور مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ واقعی انصاف اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی ایک زبردست مثال تھی۔ ان لوگوں کا عزم اور یقین ہر حال میں قائم رہا۔ اس کی ایک مثال حرام ابن ملحان ہے۔ وہ ایک سفیر تھے جنہیں دھوکے سے قتل کیا جا رہا تھا، لیکن مرتے وقت ان کے آخری الفاظ تھے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے سامنے بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہنے کو ہی اصل کامیابی سمجھتے تھے۔ اور ہم اس کہانی کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ تاریخ ان لوگوں کو کیسے یاد رکھتی ہے جو ٹوٹنے سے انکار کر دیتے ہیں؟ ان شروع کے مسلمانوں کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ استقامت اور یقین کی طاقت کا ایک ایسا ثبوت ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی عزم کی اصل میراث کیا ہے۔